عراق کے قدیم شہر۔ علماء آثار کو عراق میں اب تک درجنوں قدیم شہروں کے سراغ مل چکے ہیں۔ ان میں بعض اہم شہر یہ ہیں: اریدو، ابو شہرین، ار، مکیر، لارسا، سنکرا، اریک، درکا، باد تبرا، تل المدائن، لگاش، تلو، امہ، جوخا، راب، بسایا، نیفر، اکشاک، کیش، الاحمر، سیپر، ابو جسا، شروپک، فارا، لرک، تل دلایا اور اسین۔ الجریات عقاد کا سب سے بڑا شہر بابل تھا، جو وادی دجلہ و فرات کی پہلی عظیم سلطنت کے صدر مقام کی حیثیت سے اقصائے عالم میں مشہور ہوا۔ اسور کے اہم شہر اشور، نینوا اور نمرود کالہ تھے۔ ان شہروں میں عام طور پر 3 طبقے آباد تھے۔ سب سے اونچا طبقہ امیلو کہلاتا تھا، شاید عامل اسی سے مشتق ہیں۔ اس طبقے میں امراء، مندر کے پروہت اور نویسندے شامل تھے۔ نویسندوں کو نظم و نسق میں بڑا دخل تھا، کیونکہ تحریر کا فن اس وقت تک بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ عدالتوں کے حاکم اور فوج کے افسر بھی امیلوں طبقے ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ مشکینو کہلاتا تھا۔ یہی لفظ عربی زبان میں منتقل ہو کر مسکین بن گیا۔ اس طبقے میں بیوپاری، کاریگر اور دستکار شامل تھے۔ ان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ یہ لوگ فوج میں بھرتی ہو سکتے تھے۔ تیسرا طبقہ غلاموں کا تھا، جن کے حقوق فرائض پر ہم حمورابی کے قانون کے سلسلے میں تفصیل سے بحث کریں گے۔ گاؤں میں بھی 3 طبقے تھے۔ اول شرفا کا، جن کا امتیازی نشان رتھ تھا۔ دوسرا طبقہ مالیوں، چرواہوں اور سائسوں کا تھا، اور تیسرا کاشتکاروں اور کھیت مزدوروں کا۔ فوجی سپاہی عام طور پر اسی تیسرے طبقے سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ زمین کا لگان جنس میں وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے ہر گاؤں میں پیدائش اور موت کا ایک رجسٹر ہوتا تھا۔ چنانچہ 15ویں صدی قبل از مسیح کا ایسا ہی ایک رجسٹر العلاق کی کھدائی میں دستیاب ہوا ہے۔ اس رجسٹر میں ان سب دیہاتیوں کی تفصیلات درج ہیں جو شہر العلاق کے ماتحت تھے۔ بعض رجسٹر ایسے بھی ہیں جن میں ہر گاؤں کے مکان کا نمبر شمار اور مالک مکان کا سماجی رتبہ اور پیشہ بھی درج ہے۔ سمیر کی زمین معدنیات سے خالی تھی۔ وہاں نہ تانبا ہوتا تھا، نہ ٹن، نہ سونا، نہ چاندی، حتیٰ کہ کھجور کے علاوہ کوئی لکڑی بھی میسر نہ تھی۔ مگر اہل سمیر کے پاس اناج کی افراط تھی، اور اناج ایسا مال تھا جس کے عوض وہ ہر قسم کی دھات اور لکڑی دوسرے ملکوں سے درآمد کر سکتے تھے۔ چنانچہ تانبا اناتولیا اور آرمینیا اور آذربائیجان سے، کانسا عمان سے، ٹن ایران اور افغانستان سے، چاندی کوہ تاوراس اناتولیا سے، سونا، ہاتھی دانت اور قیمتی لکڑی وادی سندھ سے، اور دیودار کی لکڑی لبنان سے آتی تھی۔ اہل سمیر ان خام اشیاء سے نہایت عمدہ قسم کی مصنوعات تیار کرتے تھے اور پھر انہیں دوسرے ملکوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے۔ سمیر دراصل اپنے زمانے کا برطانیہ یا جاپان تھا۔ دراصل اشیاء خام کی قلت کسی محنتی اور ہوشیار قوم کے لیے کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، بلکہ حوصلہ اور ہمت کی آزمائش انہیں نامساعد حالات ہی میں ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے قوی کمزور اور دل و دماغ ضعیف ہوتے ہیں، وہ حالات کی سخت گیریوں اور جفا طلبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ جو قومیں کارزار ہستی میں جوہد اور جفا کشی کو اپنا شعار بناتی ہیں، وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے پر سبقت لے جاتی ہیں۔ سمیر ایسے ہی جیالوں کی بستی تھی۔ چنانچہ محل اور معبد کی سخت گیریاں بھی اہل سمیر کو تخلیقی اور صنعتی صلاحیتوں کو کچل نہ سکی۔ اسی بنا پر پروفیسر وولی کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ مقامی حالات ہی نے
اہل سمیر کو مہذب بننے پر مجبور کر دیا۔ وہ برآمد کے لیے مصنوعات تیار کرتے تھے تاکہ اپنی ملکی ضروریات کے لیے خام مال حاصل کر سکیں۔ وہ دھاتوں کے سب سے اچھے کاریگر تھے، حالانکہ ان کے ملک میں دھاتیں ناپید تھیں۔ سمیر کے شہر تجارتی اور صنعتی شہر تھے۔ ہر پیشے کی اپنی ایک برادری گلڈ ہوتی تھی اور اس برادری میں کوئی باہر والا داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پیشے آبائی ہوتے تھے اور نسلاً بعد نسل اولاد میں منتقل ہوتے رہتے تھے۔ اس لیے سونار کا بیٹا عام طور پر سونار اور بڑھئی کا بیٹا بڑھئی ہوتا تھا۔ بعض پیشے ایسے تھے جن کے لیے چھوٹی دکانیں یا کوٹڑیاں بھی ہوتی تھی، مثلاً ٹھٹھیرے یا درزی کا پیشہ، لیکن بعض پیشوں کے لیے زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے، مثلاً جلاہوں کا پیشہ۔ چنانچہ کپڑا بننے والے عام طور پر کارگاہوں میں کام کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر کارگاہیں تو مندر کی ملکیت ہوتی تھی، لیکن بعض بیوپاریوں کی اپنی نجی کارگاہیں بھی تھیں۔ مندر کی کارگاہوں میں مردوں کے دوش بدوش عورتیں بھی کام کرتی تھیں۔ کاریگروں کو اجرت چاندی میں ادا کی جاتی تھی۔ وہ اس وقت تک سکے ایجاد نہیں ہوئے تھے، لیکن چاندی کا ایک خاص وزن جس پر ٹھپا لگا ہوتا تھا بطور سکہ استعمال ہوتا تھا۔ وادی دجلہ و فرات کے قدیم باشندوں کے آلات اور اوزار عام طور پر کانسی کے ہوتے تھے۔ کانسا، تانبے، لوہے یا سونے چاندی کی مانند کوئی منفرد دھات نہیں ہے، بلکہ ٹن اور تانبے کا مرکب ہے۔ کانسے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ٹن اور تانبے سے زیادہ سخت، مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے، اور اس کا رنگ بھی جلدی خراب نہیں ہوتا۔ پھر کانسے کا نقطہ تحلیل میلٹنگ پوائنٹ تانبے سے کم ہوتا ہے، مگر اس مرکب کی تیاری ایک کیمیاوی عمل ہے، اور جب تک تانبے اور ٹن کو 8 اور 1 کی نسبت سے پگھلا کر آپس میں ملایا نہ جائے، کانسا نہیں بن سکتا۔ کانسے کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ وادی کے لوگوں نے تجربے کر کے کانسا بنانے کا کیمیاوی طریقہ معلوم کر لیا تھا۔ چنانچہ ان کے ہل، ہنسنے، ہتھوڑے اور کدال، نیزے اور کٹار سب کانسے کے ہوتے تھے۔ اس لیے وادی دجلہ و فرات کی تہذیب کو ہم کانسے کی تہذیب کہتے ہیں۔ بعد میں یہی کانسے کی تہذیب مصر، ایران، چین اور وادی سندھ میں بھی رائج ہوئی۔ عجیب بات ہے کہ لوہے کا زمانہ دنیا میں 7ویں یا 6 صدی قبل از مسیح میں شروع ہوا، یعنی امن و جنگ کے اکثر آلات و اوزار لوہے کے بننے لگے، لیکن ان کی تکنیک بدستور وہی رہی جو کانسے کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی۔ چنانچہ 3000 قبل از مسیح سے 18ویں صدی عیسوی تک، یعنی تقریباً 5000 برس تک انسانی معاشرے نے تکنیکی اعتبار سے کوئی بنیادی ترقی نہیں کی۔ وہ کانسے کی جگہ لوہے نے لے لی، لیکن جو آلات و اوزار شردکین اور حمورابی کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے، وہی 18ویں صدی عیسوی تک استعمال ہوتے رہے۔ تب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا اور انسانی معاشرہ ایک نئے تہذیبی دور میں داخل ہوا۔ سمیر اور بابل کے لوگ بین الاقوامی تجارت میں بڑے ماہر تھے۔ اس زمانے میں جب آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے، راستے نہایت خطرناک تھے، اور کوئی بین الاقوامی قانون یا ادارہ تاجروں کے جان و مال کی تحفظ کی ضمانت کے لیے موجود نہ تھا۔ دور دراز ملکوں کے ساتھ کاروبار کرنا بہت خطرناک تھا، لیکن سمیر اور بابل کے بیوپاریوں نے ان خطرات کی پرواہ نہ کی اور اناتولیا، سندھ، کنعان، مصر اور ایران، مختصر یہ کہ اس وقت کی پوری مہذب دنیا کا سفر کرتے رہے۔ خام مال کی خریداری اور مصنوعات کی فروخت ان کا بنیادی مقصد ہوتا تھا۔ دنیا کی اہم تجارتی منڈیوں میں ان کی 9 آبادیاں قائم تھیں اور ان کے گماشتے
خرید و فروخت کی نگرانی کرتے تھے۔ مثلا شام میں ان کی مشہور نو آبادی کتنا تھی۔ رفتہ رفتہ اس نو آبادی نے اتنا فروغ پایا کہ 2500 قبل از مسیح میں وہاں ار کے تاجروں نے اپنے ہم قوموں کی عبادت کے لیے ار کی دیوی نن ایگل کا مندر بھی تعمیر کر لیا۔ لکڑی کے تاجروں نے ایسی ہی ایک نو آبادی لبنان میں دریائے فرات کے کنارے العلاق کے مقام پر بسائی تھی۔ یہاں سے دیودار کی لکڑی دریا کی راہ سے بابل اور سومیر لائی جاتی تھی۔ ایشور بابل اور سومیر کے فرما رواؤں کو کبھی کبھی اپنے تاجروں کے معاشی مفاد کی خاطر فوجی مہمیں بھی بھیجنی پڑتی تھیں۔ جس طرح حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا، یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد میں برطانوی فوجیں تجارتی منڈیوں کی حفاظت کی خاطر ہر جگہ دھاوے کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ شروکین اول نے اکادی تاجروں کے تحفظ کی خاطر اپنا لشکر ایک بار اناتولیا بھیجا تھا۔ اناتولیا کی کھدائیوں میں کل ٹیپ اور بوگاز کوی کے مقام پر شہر پناہ کے باہر اکادی اور سمیری تاجروں کی بستیوں کے بھی آثار ملے ہیں۔ ان کے محلے کو کروم کہتے تھے۔ اس قسم کے کروم وادی کے شہروں میں بھی ہوتے تھے جہاں بیرونی تاجر آ کر قیام کرتے تھے۔ چنانچہ ار کے کروم اور مقبروں کی کھدائی میں موہنجو دڑو کے زمانے کی سندھی مصنوعات برآمد ہوئی ہیں۔ مثلا بادشاہ میں گلم ڈگ 2750 قبل مسیح کی قبر میں سونے کی ایک پن ملی ہے جس کے ایک سرے پر بندر بنا ہے اور پتھر کے کندہ شدہ مرتبان بھی نکلے ہیں جو کولی بلوچستان کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ ار اور دوسرے مقامات پر 24ویں صدی قبل از مسیح کی بکثرت منقش اور مصور مہریں دستیاب ہوئی ہیں جو وادی سندھ کے تاجر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ لیکن وادی سندھ سے تجارت اور آمد و رفت کا یہ سلسلہ 16ویں صدی قبل از مسیح میں اچانک ختم ہو گیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب دجلہ و فرات کی وادی پر کشتیوں کا غلبہ ہوا تھا۔ غالباً اسی زمانے میں آریاؤں نے وادی سندھ کی تہذیب کو پامال کیا تھا، جس کے باعث وادی سندھ اور وادی فرات کے تجارتی تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ وادی دجلہ و فرات کے لوگوں نے کانسا، سونا، چاندی اور اونی مصنوعات کے علاوہ فن تعمیر میں بھی بڑی ایجادیں کی، حالانکہ ان کو نہ پتھر میسر تھا اور نہ ان کے ملک میں عمدہ لکڑی ہوتی تھی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، ابتدا میں ان کے جھونپڑے نرسل کی چٹائیوں ہی سے بنتے تھے، بلکہ جنوبی عراق میں دیہاتیوں کے گھر اب تک چٹائیوں ہی کے ہوتے ہیں۔ دراصل کھجور اور نرسل کو ان کی گھریلو زندگی میں وہی حیثیت حاصل ہے جو بانس اور ناریل کو مشرقی پاکستان میں حاصل ہے۔ جنوبی عراقیوں کا طریقہ خانہ سازی یہ ہے کہ وہ پہلے نرسل کی بہت سی شاخوں کو جوڑ کر ان کے گٹھے بناتے تھے۔ یہ گٹھے مخروطی ہوتے تھے، پھر 2 گٹھوں کو آمنے سامنے زمین میں گاڑ کر ان کے مخروطی سروں کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کمان کی شکل محرابی ہو جاتی ہے۔ جتنی لمبی جھونپڑی بنائی ہو اسی لحاظ سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کئی محرابیں گٹھے گاڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر نرسل کے پتلے پتلے گٹھوں کو محرابی گٹھوں سے افقاً باندھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک سرنگ نما ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ تب اس ڈھانچے کو نرسل کی چٹائیوں سے مونڈ دیتے ہیں۔ لندن کے برٹش میوزیم میں ہم نے پتھر کی ایک سل پر ایسے ہی ایک مکان کا نقشہ کندہ دیکھا جو نقش تقریباً 6000 برس پرانا ہے۔ اس میں کئی جانور مکان کے دونوں سمت کھڑے ہیں۔ اہل عراق نے فن تعمیر میں جو کمال حاصل کیا اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ مثلا محراب، گنبد اور ستون جن کے سہارے متمدن دنیا نے اپنے قصر و ایوان تعمیر کیے،
قدیم عراقیوں ہی کی ایجاد ہے، اور لطف یہ ہے کہ ان سب کی بنیاد وہی نرسل کا جھونپڑا ہے جسے فن تعمیر کے اصول سے ناواقف خانہ بدوش نے ہزاروں سال پیشتر اپنا سر چھپانے کے لیے بنایا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ نرسل کے گٹھوں، کھپچیوں اور چٹائیوں کی قدرتی ساخت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے محراب، گنبد اور ستون خود بخود بن جاتے ہیں۔ نرسل کی کمانیوں کو جھکاؤ تو محراب بن جاتا ہے، اور جھونپڑی محراب اور سرنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ محرابی ہونے کی وجہ سے چھت پر پانی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح ابتدا میں محراب کی ایجاد ہوئی، چنانچہ سب سے قدیم محرابیں عراق کے پرانے کھنڈروں ہی میں ملی ہیں۔ مثلا شہر نیفر کی زمین دوز نالی کی محراب جو کچی اینٹوں سے بنی ہے، شہر ار کے ایک شاہی مقبرے کا دروازہ بھی محرابی ہے، اسی محراب کی جڑائی پکی اینٹوں سے ہوئی ہے۔ شہر لارسا کے ایک مکان میں بھی ایک محرابی دروازہ ملا ہے جو پکی اینٹوں سے بنا ہے، اور ار میں کسدی دور کے ایک معبد میں 15ویں صدی قبل از مسیح ایک پکی محراب موجود ہے۔ اس محراب کی جڑائی رال سے ہوئی ہے۔ گنبد کی ایجاد کے محرک بھی عراق کے قدرتی حالات تھے۔ مکان بنانے کے لیے جس قسم کی لکڑی درکار ہوتی ہے، دجلہ و فرات کی وادی اس سے خالی ہے۔ لا محالہ وہاں کے باشندوں کو چھت کی ساخت ایسی بنانی پڑی جس میں لکڑی بالکل استعمال نہ ہوتی ہو۔ اس کے علاوہ گنبد چونکہ اندر سے کھوکھلا اور اونچا ہوتا ہے، اس لیے گنبد دار عمارت گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ار کی کھدائی میں 2700 قبل مسیح ایک شاہی مقبرہ ملا ہے جس میں ایک گنبد اب تک صحیح سلامت ہے۔ غالباً یہ دنیا کا سب سے پرانا گنبد ہے۔ اس گنبد کو پتھر کے ٹکڑوں اور مٹی کے گارے سے بھرا گیا ہے۔ اسی طرح ار کے زیگوار کی چھت پر ایک گنبد دار حوض ملا ہے۔ یہ گنبد سلطانی ارنمو 1250 قبل از مسیح نے بنوایا تھا۔ اس گنبد کی جڑائی اینٹوں سے ہوئی۔ کچھ عرصے پہلے تک ماہرین آثار قدیمہ کا خیال تھا کہ وادی دجلہ و فرات کے قدیم باشندے ستون بنانا نہیں جانتے تھے۔ یہ خیال اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ جب کسی ماہر آثار نے نیفر کے مقام پر 15ویں صدی قبل از مسیح کی ایک ایسی عمارت دریافت کی جس کے بڑے ٹکڑے میں ستونوں کی 2 رویا قطاریں کھڑی تھیں، تو علماء آثار نے اس کے دعوے کی تردید کر دی اور اس کا خوب مذاق اڑایا۔ ان کی کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ اس خطے میں ستونوں کا رواج 3 صدی قبل از مسیح میں یونانی فتوحات کے بعد شروع ہوا۔ حالانکہ جس ملک میں قدرت خود کھجور کے سڈول ستون فراہم کرتی ہو، وہاں ستونوں کا استعمال حیرت انگیز بات نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ اسی قسم کے ستون مختلف مقامات پر برآمد ہونے لگے۔ مثلاً عراق میں 3000 قبل از مسیح کے کئی بڑے بڑے ستون دریافت ہوئے۔ ان ستونوں کی موٹائی 7-8 فٹ تھی۔ یہ ستون کچی اینٹوں کے تھے اور ان پر کاشی کے نہایت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایسے ہی کئی ستون کیش میں بھی برآمد ہوئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ العبید کے چھوٹے معبد میں کھجور کے تنوں کے قدرتی ستون پائے گئے۔ ان ستونوں پر تانبے کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ ان ستونوں کو بادشاہ آنی یادد نے 2700 قبل از مسیح میں بنوایا تھا۔ تب دنیا کو معلوم ہوا کہ ستون دراصل کھجور کے تنوں کی نقل ہیں، اور ستون کا استعمال سب سے پہلے عراق ہی میں ہوا تھا، نہ کہ یونان میں۔ جس قوم نے گنبد، محراب اور ستون ایجاد کیے، اس کے لیے شاہی محلات اور عالی شان عمارتیں بنانا دشوار نہ تھا۔ چنانچہ ماری، خرساں آباد اور بابل کے شاہی محلوں کے کھنڈر ان کی ہنر مندی کے شاہد ہیں۔
مگر ان کا سب سے حیرت انگیز اور یادگار تعمیری کارنامہ زیگورات ہیں۔ اس تعمیری کارنامے پر ہم مینار بابل کے ضمن میں مفصل بحث